امریکی سرزمین پر حملے کے 10 سال بعد امریکہ میں منائی جانے والی یہ خوشی اسامہ بن لادن کے ملنے کی خبر پر تھی۔ یہ ہمارے اور ہماری معیشت کے مستقبل کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ عالمی بازاروں میں اس خبر کے مثبت اثرات دیکھے گئے۔ ایشیا اور جرمنی کی اسٹاک مارکیٹوں میں اس خبر کے بعد بہتری نوٹ کی گئی۔ سینئر معیشت دان کارسٹن بریسکی کہتے ہیں، ایشیا اور یورپ کی مارکیٹوں میں اس خبر کے بعد واضح بہتری دیکھی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ کی سطح اور ڈالر کی قدر بہتر ہوئی، جبکہ سونے اور تیل کی قیمتوں میں تھوڑی کمی دیکھی گئی۔ یقیناً دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس بڑے اقدام کے بعد اسٹاک مارکیٹوں میں بہتری دیکھی گئی۔ مگر اسٹاک مارکیٹوں کا یہ استحکام وقتی ثابت ہوا۔ پیر کی شام تک وال اسٹریٹ میں ڈاؤ جونز انڈیکس میں دن میں خاصے اضافے کے بعد 92 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ رابرٹ ہالور جرمنی کے بارر بینک سے منسلک اسٹاک کے تاجر ہیں۔ اصل مسئلہ دہشت گردی کا ہے۔ اسامہ بن لادن کے مرنے کو ہم دہشت گردی ختم ہونے کے مترادف نہیں قرار دے سکتے۔ ہمیں مستقبل میں بھی ہر وقت دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے۔ امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سابق چیئرمین ہاروی پٹ کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت سے دہشت گردی کی کارروائیوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میرے نزدیک اسامہ بن لادن کی موت سے امریکہ کے خلاف دہشت گردوں کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا امکان نسبتاً بڑھ گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس خبر کے سیاست پر مرتب ہونے والے اثرات کا اثر اسٹاک مارکیٹوں کے رجحان پر بھی دیکھا گیا ہے۔ منگل تک اسامہ بن لادن کے خلاف کی گئی امریکی کارروائی کے بعد دیگر کئی خبروں پر توجہ مرکوز ہوتی دیکھی گئی، جیسا کہ چین میں بڑھتی ہوئی مہنگائی یا پھر بھارت میں سود کی بڑھتی ہوئی شرح۔ گو کہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا، مگر توانائی کے تاجر رے کاربون کا کہنا ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتوں کے تعین کے لیے دیگر عناصر بھی مد نظر رکھنا ہوں گے۔ شمالی افریقہ، لیبیا اور شام میں ہونے والی بدامنی کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر سے گو کہ وقتی طور پر سبھی کو تسلی ہوئی، مگر معاشی اداروں یا معیشت پر اس کے اثرات ابھی سے زائل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مل آرسیکا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔